السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 60 سے انشاءاللہ آیت نمبر 64 تک ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہی ذات ہے جو، الذی وہو اور وہی ہے، الذی وہ ذات جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں۔ یتوفاکم یعنی کہاں سے نکلا؟ وفا سے، اور وفا کسے کہتے ہیں؟ پورا پورا لینے کو۔ یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو۔ یہاں پہ فوت کرنے سے مراد کیا ہے؟ نیند، ٹھیک ہے؟ نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو وفات اصغر اور موت کو وفات اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان میں نا دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، ایک ہی روح نہیں ہے۔ میں اس کو تھوڑا سی اسی ٹکڑے کو کر رہی ہوں کیونکہ اگلا جو ہے وہ الگ سے۔ دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں۔ ایک روح وہ ہوتی ہے جو انسان جب سوتا ہے تب وہ نکالی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سوئے ہوئے بندے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا جب وہ سو رہا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ وہ روح نکال لی جاتی ہے، جس وجہ سے وہ بالکل یعنی ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ بالکل اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، مطلب سویا اور مرا ایک برابر ہی تقریباً ہو جاتے ہیں۔ دوسری روح جو ہوتی ہے وہ اس وقت نکالی جاتی ہے جب موت آتی ہے۔ بلکہ ایک قرآن کی ایک اور آیت مجھے ابھی وہ میں سرچ کر رہی تھی، نہیں ملی، وہاں پر آتا ہے نفسوں کا ذکر آتا ہے، یعنی ایک سے زائد روحیں ہیں جو کہ قبض کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر فوت کرنا سے مراد رات کے وقت جو ہم نیند میں چلے جاتے ہیں، وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کمائی کرتے ہو۔ جرحتم کمانا، ایک لفظ کسبہ بھی آیا کمانا، ایک فعل بھی آیا ہے، ایک عمل بھی آیا ہے کام کرنے کا، کام کرنے کے لیے فعل بھی آیا ہے، عمل بھی آیا ہے، کسب بھی آیا ہے، جرحتم بھی آیا ہے۔ فعل کہا جاتا ہے کہ ایسا کام جو آپ بلا ارادہ کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم سانس لے رہے ہیں، اب ہمارا کوئی ارادہ تو نہیں ہے کہ ہم ارادتاً سانس نہیں لے رہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل جس میں ارادہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسب، کسب میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کمائی کرنا، چاہے وہ اچھی چیز ہے، چاہے وہ نیک مال کما لو، چاہے وہ آپ دولت کما لو، پیسہ کما لو، نیک مال کما لو، یا برے مال کما لو، جو بھی اچھے برے سارے کسب۔ ایک ہوتا ہے جرحتم، جرحم کہتے ہیں زخم لگانے کو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کی بلکہ تفسیر ایک جگہ پہ، کہ جرحم کہا گیا ہے کام کرنے کو بھی اور زخم لگانے کو بھی۔ جب ایک شکار کا بھی آ رہا تھا اور اس سے پہلے بھی جرحم زخم لگانا، تو زخم لگانا سے مراد کام کرنا بھی، یعنی جو تم زمین میں ما جرحتم بالنہاری، جو تم کمائی کر رہے ہو، جو تم زخم لگا رہے ہو، جو تم چل پھر رہے ہو، بالنہاری دن کو۔ ثم پھر یبعثکم، وہ اٹھاتا ہے تمہیں بعثہ سے، فیہ اس میں، کس میں، کہاں سے اٹھاتا ہے؟ یتوفاکم کی طرف اشارہ ہے، پیچھے دیکھ لیں کہ جس وقت وہ تمہیں فوت کرتا ہے پھر تمہیں صبح اٹھا دیتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ سوئے ہوئے اتنی زیادہ ہم لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی خود بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں اتنا ٹائم ہو گیا، حتیٰ کہ اکثر تو فجر کی اذان کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ فجر کی اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اکثر کبھی
خدا نخواستہ فجر کی نماز بھی رہ جائے تو کس انسان یہ سوچتا ہی نہیں رہ جاتا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے یعنی اتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. اور اس ٹائم پہ آپ کی جو باڈی ہے دوبارہ آپ کی چارج ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا. اور رات کی جو نیند ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر آپ جاگ کے دیکھیں ایک رات اور پھر آپ ایک ہفتہ پورا آپ فریش نہیں ہوں گے رات کی جو ہے وہ جاگنے کی وجہ سے. تو یہ بھی سارا پروسیجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں بھی حکمت ہی ہے کہ دن کو کام کرنا اور رات کو سونا. ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں، یعنی اس نیند سے تمہیں جگاتا ہے. لیقضی، تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمى، وقت مقرر. کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ دوبارہ واپس کیوں ہم جاگتے ہیں؟ تاکہ جب تک ہم نے جینا ہے، جب تک ہماری زندگی ہے، جو سارا لائف سرکل ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو، مکمل ہو. سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں، پھر سوتے ہیں پھر جاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے لیقضی، تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمى، وقت مقرر. جو ہمارا لائف 40 سال 50 سال 65 سال جتنے سال ہم نے جینا ہے وہ سارا مکمل ہو سکے. اسی لیے سو کے جب بیدار ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بعد اس کے جو تو نے مارا ہم اور ہم تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. بعدما امات، جو تو نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ جو تو نے موت دی تھی ہمیں. بعدما اماتنا، تو اس دعا سے ہمیں صحیح سمجھ میں آتا ہے. پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یتوفاکم کا اللہ تعالیٰ نے لفظ لیا کہ اللہ فوت کر دیتا ہے، یعنی ایک موت دے دیتا ہے، سلا دیتا ہے. ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا. مرجع کہتے ہیں نقطہ آغاز سے واپس کی طرف لوٹنا. نقطہ آغاز سے مراد کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں لوٹنا. آپ سنا ہوگا کوئی رجوع کر لیتا ہے، یعنی اپنی بات کی طرف، جہاں وہ تھا وہیں سے. کہ جیسے طلاق کے بعد رجوع کیا جاتا ہے تو جس طرف تھا وہ اسی طرف واپس پلٹ گیا، یعنی جس بیوی کو اس نے چھوڑا اسی کی طرف. طلاق کے بعد رجوع بھی ہوتا ہے. تو مرجع کہتے ہیں نقطہ آغاز کی طرف، جدھر سے ہم آئے تھے وہیں واپس جانا ہے. مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا. ثم پھر کس کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ کی طرف. ثم پھر ینبئکم، وہ بتائے گا تمہیں. یعنی تمام یہ زندگی کا جو بھی ایک لائف سائیکل چل رہا ہے یہ سارا کمپلیٹ ہو کے ہر روز سونا پھر اٹھنا پھر کام کرنا، پھر سونا پھر اٹھنا پھر کام کرنا. اور اس میں جو ہم نیک اعمال کما رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سارا پورا کر کے. تو کچھ لوگ تو صرف سوتے ہی ہیں، پھر اٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. خاص طور پہ پاکستانی لوگ کام کاج نہیں کرتے، خاص طور پہ پاکستانی مرد. اس میں بہت زیادہ وہ ہے، اکثریت مرد گھر میں فارغ ہوتے ہیں. اکثریت لوگوں کی آپ باہر دیکھ لیں، کہیں عورت مرد دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی مرد اکثر ہی ویلے ہوتے ہیں. ان کا کام صرف سونا ہوتا ہے یا کھانا پینا ہوتا ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتا ہے یا ایک دوسرے اس میں مداخلت کرنا ہوتا ہے چیزوں میں. بس یہ ان کی زندگی. انہیں نہیں پتا کہ زندگی کس لیے ملی ہے، کیا ہے، بس اسی میں گزار دیا وقت، زیادہ تر سونے میں. پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. ثم پھر وہ ینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، نبا سے وہ خبر دے گا تمہیں، بتائے گا بما، اس چیز کے بارے میں، کنتم جو تھے تم، تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے. سونے کے بعد اٹھنے، جاگنے، جاگتے وقت تم کیا کرتے رہے، ہر چیز. اب دیکھ لیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے کیا پیش کرنا ہے، کیا لے کے جانا ہے، اپنے رجسٹر کیسے لے کے جانے ہیں. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے. اچھا، سو کے اٹھنے کے بعد تم بھاگ بھی نہیں سکتے، نکل بھی نہیں کہیں اور سکتے، جان بھی نہیں چھڑا سکتے. وہ تم پہ غالب ہے. قاہر ایسے غالب کو کہتے ہیں جس سے آپ بچ نہیں سکتے، جس پر آپ غالب نہیں آ سکتے. آپ کبھی غالب ہوتے ہیں، کبھی مغلوب ہوتے ہیں، کبھی آپ پر کوئی غلبہ پا لیتا ہے، کبھی آپ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں نا لائف میں. کبھی آپ کسی پر غالب ہوتے ہیں، کبھی آپ مغلوب ہوتے ہیں. لیکن اللہ ایسا غالب ہے، ایسا قاہر ہے کہ جس کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا. قاہر کا یہ مطلب ہے وہ غالب ہے، قاہر ہے، فوق عبادہ، اوپر اپنے بندوں کے، اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، یعنی اس پر غلبہ ہرگز نہیں پایا جا سکتا. وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے تم پر، علیکم، تم پر، حفظتاً، نگہبان.
یعنی فرشتے. حفظتاً جمع ہے آئی تھنک محافظ کی، یہ اس کی جیسے طلباء ہوتا ہے طالب علم کی جمع ہے ایسے ہی، تو حفظتاً جمع ہے. نگہبان، کون سے نگہبان؟ نگہبان فرشتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگہبان بزرگ، کرامن کاتبین، لکھنے والے مقرر ہے، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. یہ ہے محافظ، حافظ فرشتے جو کہ ہر چیز ہماری لکھ رہے ہیں، ہر فعل نوٹ ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے تم پر بطور نگران مقرر ہیں جو تمہاری ہر ایک بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. یہ گویا انسانوں کو تنبیہ ہے کہ ہر عمل اور بات سے پہلے وہ سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں. یہ وہی بات ہے جو پہلے گزری. ہاں جی بالکل، سورہ قاف میں بھی مثلاً عن الیمین وعن الشمال قعید، وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے. انسان جو بولتا ہے اس کے پاس نگران تیار اور حاضر ہے، حاضر ہے بالکل، یعنی لکھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ نیکی اور دوسرا بدی لکھتا ہے، اور احادیث کے اساس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن کے 2 فرشتے الگ اور رات کے 2 فرشتے الگ. ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اگر ہم حافظہ نگران کی بات کریں تو ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں مطلب سیم حدیث نہیں، کہ دن اور رات کے فرشتے بدلتے ہیں. اور جی عصر اور فجر کے ٹائم، اسی لیے جب اذکار کی بات آتی تو یہی کہا جاتا ہے کہ عصر کے ٹائم فرشتے چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور فجر کے ٹائم. اب فرشتے آپ دیکھیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عصر جو ہے نا اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ قضا نہیں ہوتی. وہ فرشتے بدل جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، پھر اس ٹائم کیسے وہ اس کی ہم پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اپنی دل کی تسلی کے لیے کبھی رہ جائے تو وہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ عصر کی قضا نہیں ہوتی. تو اس ٹائم پہ آپ عبادت میں ہی مشغول پائے جائیں. ہم لوگ بہتر تو یہی ہے تاکہ وہ یہ بات جا کے کہہ دیں. اور اگر عصر کے ٹائم کوئی سویا ہوا ہے یا فجر کے وقت کوئی سویا ہوا ہے جس ٹائم فرشتے جا رہے ہیں واپس رات کے، پھر کیا کہیں گے؟ اللہ وہ سویا ہوا ہے. اچھا جو لوگ لیٹ نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے میرے جیسے، استغفر اللہ، پھر فرشتے ویٹ ہی کرتے رہے اب یہ اٹھے نماز پڑھے تو ہم اس کی اعمال لکھیں تو اوپر لے کے جائیں. بنی اسرائیل میں نا اور ہماری قوم میں امت محمدیہ میں بس تھوڑا بہت ہی فرق ہے. وہ لگتا ہے وہ جو بچھڑے ہوئے تھے نا بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، آپ کو پتا قبیلے 10 قبیلے وہ ہیں گم شدہ ہیں، یہودا اور لاوی میں سے یا بنیامین میں سے، یہی ہیں سارے جو یہود ہیں، اہل یہود ہیں. یا سہریونیت تو اور چیز ہے. جو باقی 10 قبیلے بچھڑے ہوئے ہیں وہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے پٹھانوں کے بارے میں بھی آتا ہے جو پشتون ہے نا کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی کہیں انہی قبیلوں میں سے تو نہیں ہیں. کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک بتاؤں تو وہ اللہ تعالیٰ جب ان سے کوسچن کرتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں کہ ہماری قوم کے بارے میں وہ کیا بیانیہ دے رہے ہوں گے، کیا کہتے ہوں گے. وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ نگہبان. اچھا یہ جو فرشتے، چلے آگے چلتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آتی ہے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ، تو فوت کرتے ہیں اسے، پھر پورا پورا لے لیتے ہیں اسے، رسولنا، بھیجے ہوئے ہمارے یعنی فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کمی نہیں کرتے. جب تمہارے پاس کسی کو موت آتی ہے
تو وہ فوت کرتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے. اب یہ جو بھیجے ہوئے میں نا یہ کانسیپٹ بن گیا نا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلامی ٹھیک ہے وہ روح وہی قبض کرتے ہیں، لیکن ایک ہیلپ کے لیے جس طرح ہیلپر فرشتے جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے یہ والے ہیں یہ بھی اس دن آ جاتے ہیں، یہ اس دن ہیلپ کرتے ہیں ان کے ساتھ. یعنی ایک فرشتہ نہیں ہوتا جان نکالنے والے کا، ایک سے زائد فرشتے ہوتے ہیں جس میں رسولنا آیا. اب کہا جاتا ہے کہ کچھ احادیث آتی ہیں، اس کا بھی میں مفہوم ہی بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں بیان کر رہی، کہ فرشتے نا آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو مومن روح ہوتی ہے ایمان والی اس کو تسلی دیتے ہیں کہ بس ابھی یعنی جان نکلی، کیونکہ جان نکلنا کوئی آسان، ایک ایک بال میں سے جان نکلتی. کتنے بال ہیں آپ کی ایک ایک رگ میں سے جان نکل رہی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. تو پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور یا تو اس کو یعنی کسی ایسی چیز کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، جیسے نیک روح ہے، جیسے شہید ہے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، روحیں آئی ہوئی دکھائی جاتی ہیں، اس وجہ سے اسے تکلیف ہی نہیں ہوتی. شہید کا تو معاملہ ہی اور ہے نا. اس کے علاوہ یعنی جو عام جان نکلتی ہے، جان کنی کی ہے تو تکلیف ہی ہے. بہرحال ایسے پھر وہ ہو جاتا ہے کہ جیسے مشک جو ہوتی ہے نا، پانی والی مشک سوری اس کو بولتے ہیں مشک، اس کا جیسے منہ کھول دیا جاتا ہے نا، ایسے جان نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے ایزیلی. اور مطلب اپنی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں آسانی سے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے تو تکلیف ہی ہے. اور جو باقی جو کافر ہے اس کی ایسے گیلے جیسے ہوتے ہیں کانٹے دار کپڑے پہ آپ گیلا دوپٹہ ڈال دیں پھر اسے کھینچیں تو وہ ایسے نکلتی، وہ اندر گھستی ہے، نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی. لیکن یہ والی جو مومن کی روح ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، یہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کو ہوتی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی یہ فرشتے یہ بات انہیں کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، واپس جاؤ. تو وہ جو روح ہوتی ہے کافر کی وہ اندر گھستی ہے، پھر اسے فرشتے کھینچتے ہیں، ڈوب کے کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں. جیسے والنازعات غرقا میں آتا ہے، اس میں پوری تفسیر آتی. تو یہ ہے یہ جو فرشتے اب ہمارے آس پاس بیٹھے نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. اللہ نے ان کو کہا یہ بزرگ فرشتے ہیں، جب سے انسان تب سے مقرر ہے، یہ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں ہماری جان نکالنے. اب رجسٹر تو ہمارا بند ہو گیا، مطلب میری اگر شام کو ڈیتھ ہوتی ہے یا جب بھی ہوتی ہے رجسٹر بند ہو گیا، اب یہ واپس آ جائیں گے اور جان نکالنے کی اس میں آ جائیں گے. تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کمی نہیں کرتے. ہم لیٹ ہو جاتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ 12 13 آدھا گھنٹہ. ان کو جو بات جہاں پہ کہا گیا ہے، جس جگہ پہ کہا گیا ہے کہ اس جگہ پہ جان نکالنی ہے، اسی پہ ہی جان نکال لیں گے، اسی ٹائم پہ جان نکال لیں گے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. چاہے جتنا مرضی لیٹ ہونے والا انسان ہے نا، اس کی جان ٹائم پہ ہی نکلنی. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، جو انہیں آرڈر دیا گیا وہ پوری کرتے ہیں. ثم پھر وہ لوٹائے، ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں. کون؟ یہی لوگ جن کی جان نکلی. الی اللہ، اللہ کی طرف. مولاہم، کیوں لوٹائے جاتے ہیں؟ کیوں لوٹائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو ان کا بدلہ دے، یا ثواب دے یا عذاب دے، جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں. الی اللہ، اللہ کی طرف. مولاہم، جو مولا ہے ان کا. الحق، حقیقی، اس کی طرف وہ لوٹائے جاتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے نا اسے اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ اچھا میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اس لیے بھی کچھ اس کی جان کنی میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور جو کافر ہوتا ہے وہ کس منہ سے اپنے رب سے ملنا چاہے گا؟ وہ تو نہیں ملنا چاہے گا، وہ کیسے ملے گا؟ الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے ہے فیصلہ، یعنی اللہ کے لیے. وہو، اور وہی یعنی اللہ. اسرع، زیادہ جلد ہے حساب میں. اسرع اس میں تفضیل ہے، صورت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی زیادہ تیز ہے، زیادہ جلد ہے. الحاسبین، سب حساب لینے والوں سے، حساب لینے میں زیادہ تیز ہے، زیادہ جلدی کرنے والا ہے تمام حساب لینے والوں میں سے. جیسے میں نے ایک بار کہا نا کہ صبح دن چڑھا اور ظہر کے وقت تک اللہ تعالیٰ سب کو فارغ کر دیں گے، جو اب جہاں پہ بھی جانا ہے. بے شک پہلے حساب نہیں لیں گے، پہلے کھڑے رہیں گے.
لیکن اس کے بعد جب حساب ہوگا تو اتنی جلدی حساب لے لیں، اتنی کائنات ہے، اتنی جلدی، یہ جو ایک لفظ ہے نا جلدی حساب لینے والا ہے، دعا کرے اللہ ہمارا حساب ہی نہ ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، جس سے حساب لے لیا وہ پکڑا گیا۔ قل کہہ دیجئے من ینجیکم، کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں، ینجی نجا، نون جیم یا ہی ہوگا شاید، نجات دیتا ہے تمہیں من ظلمات البر، اندھیروں سے خشکی کے۔ خشکی کے اندھیرے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کبھی بادل آ گئے، کبھی بارش ہو گئی، ویسے کوئی اندھیرا ہو گیا، رات کا اندھیرا ہو گیا۔ والبحری، اور سمندر کے، سمندر کے اندھیرے یعنی جیسے آپ اوپر ہیں نیچے ہیں، جیسے جیسے آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے اندھیرا ہوتا جائے گا۔ تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیۃ، اور چپکے چپکے۔ اسی لیے سمندر کا سفر میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس آیت کا پتہ چلے کہ سمندر میں کیسے انسان اللہ کو پکارتا ہے، جس ٹائم ہر طرف پانی ہو، ہر طرف اندھیرا، سمندر کے اندھیرے، اور پھر اللہ کو انسان پکارے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تم اسے پکارتے ہو تضرعا، گڑ گڑا کر، تضرع سے، اور وخفیتاً یعنی عاجزی کے ساتھ، وخفیتاً، اور چپکے چپکے، خاموشی کے ساتھ، جیسے اکثر ہم خاموشی سے دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ لئن، البتہ اگر، انجانا، اس نے نجات دی ہمیں، کیا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں؟ البتہ اگر ہم نے نجات دی، من ہذہ، ان اندھیروں سے، یہ جو خشکی یا سمندر کے ہیں، یا جو بھی کوئی مشکل ہے، جو بھی کوئی تکلیف ہے، لنکونن، تو البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے ہم، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ یعنی انسان تکلیف کے وقت تو انسان اللہ کو خوب پکارتا ہے، خوب یاد کرتا ہے، لیکن خوشی کے وقت اس کو اپنا مالک بھول جاتا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ خوشی کے وقت سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر، اپنے رب کو نہیں بھولتے، لیکن بہت سارے لوگ تکلیف کے وقت یاد کرتے ہیں لیکن خوشی کے وقت نہیں۔ البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی، ینجیکم، وہی نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، ان اندھیروں سے، ان تکلیفوں سے، ومن کل کرب، اور ہر ایک کرب سے، ہر ایک مصیبت سے۔ کرب تکلیف، انتہائی دکھ اور تکلیف دینے والی جو مصیبت ہوتی ہے۔ ہم اکثر اردو میں بھی کرب کا جب ہم زیادہ تکلیف میں، یا جب ہم نے کسی بات کا زیادہ بتانا ہونا کہ ہم بہت زیادہ، اس کو ہم کرب کا دے رہے ہوتے ہیں، یہ عربی کا ہی لفظ ہے۔ ثم، پھر، تم تشرکون، شریک بناتے ہو، اللہ ہی تو تمہیں نجات دیتا ہے ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے۔ اچھا، یہ بحیقی کی ایک حدیث ہے، برہ بن عازم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا تعلق جب دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہوتی ہے تو سورج جیسے گورے چہروں والے ملائکہ اس کے پاس اتر کر آتے ہیں، جنت کا کفن اور خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے، آ کر درازیے نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کون؟ اسرائیل علیہ السلام، اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ روح فوراً اس طرح بہتی نکل آتی ہے جس طرح مشک کے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، اتنی یعنی تیزی کے ساتھ نکلتی کہ قطرہ تک نکل آتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کو لے کر فوراً دوسرے ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی ایک فرشتہ نکالتا ہے جیسے اسرائیل نے نکالی، اور باقی کے جو فرشتے ہیں ان کو پکڑا دی جاتی ہے۔ کس میں؟ جنت سے کفن آتا ہے، اور وہ کفن کیسا ہوتا ہے؟ خوشبودار ہوتا ہے، بلکہ کئی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی خوشبو مطلب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کی خوشبو، وہ اس میں لپیٹ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ماں، جو بھی کوئی نرس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ فوراً بچے کو فوراً لپیٹ لیا جاتا ہے، تھوڑا سا وہ بھی سین آ جاتا ہے سامنے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جب واپس جا رہا ہوتا ہے یہی سین چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ملائکہ کے سپرد، یعنی ایک فرشتہ نکالتا ہے تو دوسرا اس کو سپرد کر دیتا ہے، پل بھر بھی اپنے ہاتھوں میں نہیں روکتا۔ موت کا فرشتہ پل بھر بھی اس روح کو اپنے ہاتھوں میں نہیں روکتا۔ ملائکہ اسے جنتی جو کفن ہوتا ہے، جنت کا بہشتی کفن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ دیتے ہیں۔
اسی طرح کافر کے متعلق، اچھا میں تھوڑا سا اس کو اور آگے بیان کروں، یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال میں وہ لکھا ہوا، شاید آگے کہیں ہو. آگے کیا ہوتا ہے، یہاں پہ ہوگا آگے. جب وہ اوپر چڑھتی ہے نا روح، جب اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان دنیا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہ والا جو ہمارا آسمان ہے اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. سب پوچھتے ہیں یہ کس کی ہے، اتنی پیاری خوشبو آ رہی، کون آیا، کس کی روح آئی ہے. پھر اس کے ساتھ وہ جو نیچے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی چیز کو، جیسے ہم مثال پہ کسی کوئی ہمارے پاس کوئی بڑا وی آئی پی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے تو ہم اسے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں نا، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، کہ وہیں سے رخصت جاتے ہیں، چھوڑنے جانا چاہیے، ہم اسے دروازے تک رخصت. اسی طرح وہ فرشتے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح کرتے کرتے سارے آسمان کے دروازے آسمانوں کے کھلتے جاتے ہیں. اور جب لاسٹ جو آسمان ہے یعنی جو جہاں پہ اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کے کونا کے جو نامہ اعمال ہے، یہ جو ہے اس کو علیین میں لکھ دیا جائے. علیین نیک جو لوگوں کا نامہ اعمال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جائے. پھر واپس فرشتے لے آتے ہیں اوپر لے جا کے، یہ پروسیجر ہے. پھر واپس لے آتے ہیں، واپس لا کے اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، جہاں پہ پھر اس سے سوال ہوتے ہیں سارا. لیکن کافر کی روح کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ سیاہ روح ملائکہ، کالے رنگ کے فرشتے ٹاٹ لے کر درازی نظر کی فاصلے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور روح قبض کر کے فوراً عذاب کے سیاہ روح فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے. پل بھر بھی اسے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا. اچھا اوپر پھر کیا پروسیجر ہوتا ہے، جب وہ اوپر لے کے چڑھتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، اوپر کا دروازہ آسمانوں کا اس کے لیے نہیں کھلتا. اور پوچھتے یہ کون سی بدروح آئی ہے، کون بدبخت آیا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اوپر سے ہی پھر اسے پٹخ دیا جاتا ہے نیچے سجین میں. پھر اوپر سے روح اس کی پٹکی جاتی ہے اور اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے اس کا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.